بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورة البینہ۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة وذلک دین القیمہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے وہ اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے جس میں مستحکم کتابیں موجود ہیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ اس بات کے بعد پیدا ہو گیا جبکہ پہلے ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے، اور انہیں حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ خالصتاً اللہ کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، پوری طرح یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً دوزخ کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی لوگ بدترین خلائق ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ بہترین خلائق ہیں۔ ان کے پروردگار کے یہاں ان کا بدلہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا۔ سورۃ البینہ کو لم یکن الذین کفروا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ سورت مدنی ہے یا مکی ہے، اس میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن اس کے مضمون سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، اس لیے زیادہ تر مفسرین نے اسے مدنی قرار دیا ہے، اور اس میں 1 رکوع ہے، 8 آیات ہیں۔ اس سورت میں اہل کتاب کا ذکر ہے، ان کی گمراہیوں کے بارے میں ذکر ہے، اور ان کو اصل میں کس بات کی تعلیم دی گئی تھی، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کے متعلق یہاں گفتگو کی گئی ہے اس صورت میں۔ اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اہل کتاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ ہجرت کے بعد پڑا، تو ان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اضافہ بھی اہل کتاب کا، اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں،
تو یہود اور نصارہ سے ان کا سابقہ جو ہے وہ مدینے میں پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جب مدینے میں دعوت عام ہونے لگی تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی۔ اس صورت کے نزول کا جو مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا گیا، تو بنیادی 3 مضمون اس صورت میں، یعنی کیا کچھ بیان ہوا ہے اس صورت میں، اس کی جو ہے وہ بنیادی 3 اس میں اس کے پوائنٹس ہیں۔ پہلی بات جو بتائی گئی ہے وہ ہے کہ قرآن کے نزول اور بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے، یہ بات بتائی گئی ہے، یعنی کہ اہل کتاب اور مشرکین کے اوپر حجت قائم کیا گیا ہے، ان کے سامنے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ تم جس گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہو اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے یہ کتاب آئی ہے، اور اس کی وضاحت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر قرآن نازل کی اور ان سے اس کتاب کو واضح کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے ان کی گمراہیوں کو دور کرنے کے لیے یہ آئی، یہ چیز کو واضح کر دیا گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغیر حجت کے، بغیر حجت قائم کیے، یعنی بغیر دلیل کے، بغیر کسی پر اپنی توحید کو واضح کیے ہوئے، کلیئر جب تک نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا دیتے ہیں، اس کے لیے کتاب بھیجے، رسول بھیجے، جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز کیا ہے، قرآن کے نزول اور بعثت رسول کا مقصد کیا ہے، اس صورت میں بتایا گیا ہے۔ دوسری بات جو بتائی گئی ہے، بنیادی جو مضمون اس میں ہے، وہ ہے کہ قرآن کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل تعلیم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی قرآن کی، وہ اس میں بتایا گیا ہے، یعنی اللہ کے رسول جو آئے ہیں یا جو یہ قرآن ہے، اس میں کیا مضمون بیان کیا گیا ہے، یہ اس مکمل قرآن میں یا قرآن سے پہلے بھی جو اللہ کی کتاب، اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی تھی، اس کا خلاصہ کیا ہے، یہ اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اخلاص توحید ہونا چاہیے، نماز ہونا چاہیے، اور زکوٰۃ دینا جو ہے وہ لازم ہے، یعنی کہ یہ چیز یہاں اس صورت میں بتائی گئی ہے، یعنی خلاصہ۔ اب جو تیسرا پوائنٹ بتایا گیا ہے وہ یہ کہ قرآن کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا اور نہ کرنے والا، یہ 2 طرح کے جو لوگ ہوں گے، 2 طرح کے جو عمل کرنے والے، ایک تو ہوں گے جو اللہ کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوں گے، اور دوسرے جو نہیں کرنے والے ہوں گے اتباع، ان کا انجام کیا ہوگا، اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے۔ یعنی بنیادی حکم اس میں یہ 3 چیزیں ہیں جس کو واضح کر دیا گیا ہے کہ انکار کرنے کا انجام کیا ہوگا اور اتباع کرنے کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے علاوہ، ان 3 بنیادی مضمون کے علاوہ اس صورت میں ایک اور بات جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی اہم صورت ہے، اور اس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے بخاری شریف کی ایک حدیث سے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے، ابو منزل کیا کہا، اے ابو منزل، یعنی کنیت تھی ان کی، انہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہیں لم یکن الذین کفروا، یعنی سورۃ البینہ پڑھ کر سناؤں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میرا نام لے کر فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، میرا ذکر آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت انہیں پڑھ کر کے سنائی۔ ابو منزل جو ہیں وہ یہ سب سے زیادہ جو ہیں وہ سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے اور یاد رکھنے والے تھے، اور اس کی دلیل ملتی ہے
کہ قرآن میں یہ اتنے ماہر تھے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز پڑھانے میں کچھ ان سے بھول چوک ہوئی یا غلطیاں ہوئی، کچھ چھوٹ گیا، تو نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھا کہ تم میں ابی بن ابن کعب جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں موجود ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تو آپ نے لقمہ کیوں نہیں دیا، مجھے ٹوکا کیوں نہیں؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اتنے لوگوں میں ان کی اہمیت تھی کہ وہ قرآن کو بہت زیادہ پڑھنے والے اور یاد رکھنے والے تھے۔ بہرحال اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سورت کی اللہ کے نظر میں بہت اہمیت ہے۔ اب آئیے مختصر سی تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورت میں فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے، اہل کتاب سے مراد کون لوگ ہیں؟ اہل کتاب یعنی کہ یہود اور نصارہ، مشرکین، یہ دو اس آیت میں کافروں کے دو بڑے گروہوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، ایک ہے اہل کتاب اور دوسرے مشرکین۔ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں، جن کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب موجود تھی، بھلے ہی ان لوگوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف کر دیا تھا اور اضافہ انسانی اضافہ تھا، یعنی خود سے اس میں کچھ چیزیں اس کی ہٹائی تھی، کچھ بڑھائی تھی، یعنی پوری بدل کے رکھ دی تھی اللہ کی کتاب کو، اور یہ کتاب چونکہ ان کو ملا تھا اس لیے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ اور مشرکین سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں جو عرب کے بت پرست لوگ اور ایران کے بھی آتش پرست لوگ جو ہیں، جو آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ لوگ، اور جن کے پاس سرے سے کوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ یہاں یہ بات جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے کہ نصارہ بھی مشرک تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو 3 خداؤں کا ایک خدا مانتے تھے، اس میں سے بعض جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ سمجھتے تھے، اور بعض انہیں اللہ ہی قرار دے دیے تھے، بعض لوگ تو مریم علیہ السلام کو، مطلب اس طرح سے ان لوگوں میں جو ہے وہ شرک تھا۔ اسی طرح سے یہود بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، مگر ان کے ایسے واضح شرک کے باوجود انہیں مشرک نہیں کہا گیا ہے کہیں بھی قرآن میں، انہیں یا تو اہل کتاب کہا گیا ہے یا پھر انہیں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی، تو اہل کتاب کے نام سے ہی ان کو پکارا گیا ہے اس طرح سے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے دین کی اصل جو بنیاد تھی، اہل کتاب کی جو دین کی اصل بنیاد تھی وہ تو توحید ہی تھی، اور وہ توحید ہی کے قائل تھے، ماننے والے تھے، مگر شیطانی جو ان کے اندر جو وسوسہ آیا اور شیطانی جو ہتھ کنڈے ان لوگوں نے اپنائے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے نظریات جو ہیں، ان کے عقیدے میں جو بگاڑ اور بدلاؤ آنے لگا، جس کی وجہ سے ان کے اندر پھر ان شرکیہ عقائد میں وہ پھنس گئے اور انہوں نے اپنا دین جو ہے وہ برباد کر لیا۔ لیکن ان کی اصل اور ان کی جو بنیاد تھی وہ اصل جو ہے وہ توحید ہی تھی۔ لیکن مشرکین جو ہیں ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ ان کے دین کا جو اصل بنیاد ہے وہ شرک ہی تھا۔ اور یہ مشرک جو ہیں وہ توحید کے ہی تو سخت دشمن تھے، توحید ہی انہیں ناگوار تھی، توحید کی وجہ سے ہی، یعنی توحید کی دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے اور صحابہ کرام جو توحید قبول کر رہے تھے یا جو مسلمان بن رہے تھے، تو اسی توحید کی وجہ سے تو وہ لوگ دشمنی پر اتر آئے اور اس طرح سے اذیت دی اور ہجرت تک کرنا پڑا مسلمانوں کو۔ تو وجہ یہی توحید تھی کہ ان کو توحید جو ہے وہ سخت ناپسند تھا یہ مشرکوں کو۔ پھر اسلام نے اہل کتاب اور مشرکوں کے اس فرق کو
جو ہے وہ بعض شرعی احکام میں بھی پوری طرح سے الگ رکھا، جیسے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ جو ہے وہ کھانا جائز ہے، وہ اگر بسم اللہ کر کے اللہ کا نام لے کر کے ذبح کریں تو ان کے ہاں کا جو ہے وہ کھانا جائز ہے، جبکہ مشرک کے ہاں کا ذبیحہ جو ہے وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو اہل کتاب کی عورتیں ہوتی ہیں ان سے نکاح جائز ہے، مگر مشرک عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح سے شرعی احکام میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بالکل بھی الگ رکھا ہے۔ اچھا، اس میں سے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے جو کافر تھے، یعنی کافروں کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، کفر اور شرک کے کئی درجے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سرے سے اللہ کی ہستی کو ہی نہیں مانتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں مگر ان کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں، کچھ اللہ کو مانتے ہیں مگر اس کے رسولوں کو نہیں مانتے، کچھ ہیں آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتے، اور کچھ جو ہیں وہ ان کے عقیدے جو درست ہوتے ہیں تو ان کے اعمال ایمان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، یعنی ان کی زبان تو اقرار کر رہی ہوتی ہے لیکن ان کے اعمال جو ہیں اس کے بالکل ہی اپوزٹ ہوتے ہیں۔ تو ایسے سب لوگ درجہ بدرجہ جو ہے کفار اور مشرک کے ہی گروہوں سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو وہی کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکوں میں سے جو کافر تھے وہ اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہیں تھے، یعنی اپنے شرک اور کفر سے باز آنے والے نہیں تھے، وہ لوگ اس کو چھوڑنے والے نہیں تھے، اور ان کے یہاں یہ شرک اور کفر اور ان کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے عرب میں بھی اور اسلام آنے کے پہلے کیا حالت تھی ان کے ہاں، کہ ان کے عقائد میں، ان کے اخلاق میں اور ان کے جو ہے ان کے ہاں جو ہے گمراہی، ان کی عبادت جو تھی، ان کی عبادت کیسی تھی؟ مکہ میں لوگ عبادت کرتے تھے تو کیسے عبادت کرتے تھے؟ طواف کرتے تھے، براہنہ طواف کرتے تھے، مرد عورت سارے۔ اسی طرح سے زنا ان کے ایسا تھا کہ عزت دار گھر میں لوگ، عزت والی فیملی جو ہوتی تھی ان کے ہاں بھی زنا جو تھا وہ عام تھا، اس کو کوئی برا نہیں، مطلب اس طرح سے ان کے ہاں قباحت نہیں تھی اس کی۔ یہ کتنی بڑی گمراہی تھی ان کے ہاں، عورت جس کی اتنی عزت ہے، ماں کے شکل میں اتنی معزز عورت ہوتی ہے، بیٹی ہے تو انسان کے ماں باپ کے دل کا ٹکڑا ہوتی ہے، بیوی ہے تو وہ محبت کے لائق ہوتی ہے، یہ اسی طرح سے بہن ہے تو اس کی بھی اتنی عزت ہے۔ تو اس طرح سے کسی بھی رشتے کا یہ خیال نہ کر کے ان کے اندر جو ہے اس طرح کا گمراہی تھا، یعنی کہ ان کا اخلاق اور ان کے کردار اور ان کے عقائد میں اس طرح بگاڑ تھا، اور یہی چیز کہا جا رہا ہے کہ شرک اور کفر جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو ان کے یہ ساری خرابی تھی ان کی، وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتی ہے، وہ چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں، یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے پاس کوئی روشن دلائل نہ آ جائے، کوئی روشن دلائل نہ آ جائے یہ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یعنی اہل کتاب اور مشرکین اور ان کے جو جتنے بھی ان کے اندر جو فرقے بن گئے تھے، چاہے وہ کتنے ہی تعداد میں ہوں، سب کے سب اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، کیا سمجھتے تھے کہ وہ اپنے عقیدے میں، اپنے نظریات میں جو ہیں وہ صحیح ہیں، اور اس قدر اپنے اس عقیدے کو اور اپنے طریقے کو پسند کرتے تھے اور اس طرح سے اس سے چمٹے ہوئے تھے، اس سے جڑے ہوئے تھے کہ اس سے ان لوگوں سے وہ عقیدہ اور ان کا وہ طریقہ اور ان کے وہ جو نظریات، ان کی سوچ اور یہ ساری چیز جو ہے وہ الگ ہونا ناممکن تھا۔ ان میں سے کوئی اپنا دین چھوڑنے پر تیار نہیں تھا، اس کی طرف صرف ایک ہی صورت تھی اس کو صحیح کرنے کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی روشن اور واضح دلیل آ جائے جو ان پر ان کی غلطیاں اور ان کی سوچ اور ان کی گمراہیوں کو صحیح کر سکے، اس کو واضح کر سکے اور ان کو سمجھا سکے، بتا سکے۔ تو اس طرح سے یہ ضروری تھا، اور یہاں یہی چیز واضح کی جا رہی ہے
کہ وہ کر ہی نہیں سکتے تھے جب کہ واضح دلائل نہیں آ جائے۔ پھر یہاں تک کہ بیانہ کہتے ہیں حق اور باطل کو واضح کرنے والی چیز، حق اور باطل کو واضح کرنے والی چیز۔ تو یہ حق اور باطل کو واضح کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہ ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول اور اللہ کی کتاب۔ اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں یہ روشن دلائل اور واضح دلائل اس لیے ہے، اپنی رسالت میں یہ خود ہی ایک دلیل ہے، اس لیے کہ ان کی پوری زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان کی صداقت اور دیانت کی جو ہے وہ نمونہ تھی، یعنی کہ مکہ والوں نے کبھی بھی ان پر انگلی نہیں اٹھایا، چاہے ان کے کتنے بڑے دشمن ہوں، لیکن ان کے بارے میں کبھی بھی یہ بات نہیں کسی نے گواہی دی، اس کے خلاف کبھی گواہی نہیں دی کہ وہ صادق نہیں ہے یا امین نہیں ہے۔ ہر کسی نے انہیں صادق اور امین ہی جانا اور اسی کی گواہی دی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں بلکہ آپ کی تعلیم کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ سب مانتے تھے کہ 40 سال تک ان کے بیچ رہے اور سب مانتے تھے اور بعد میں دشمنی پہ اتر آئے، لیکن ان کو کبھی بھی کوئی اس کے خلاف بات نہیں کرتا تھا کہ یہ صادق نہیں ہے اور امین نہیں ہے، یہ اس کے خلاف کوئی نہیں بات کرتا تھا، ہر کوئی یہی کہتا تھا کہ ہاں یہ صادق ہیں، امین ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ واضح دلائل یہ خود اپنے آپ میں ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ قرآن ان اہل کتاب اور مشرکوں کو پڑھ کر سنانا، یہ ایک واضح دلیل ہے۔ امی ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کلمات سناتے ہیں، یعنی یہ معجزہ سے بھرا ہوا کلام ہے، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ یہ رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ ایک امی انسان جس نے کہیں کبھی پڑھا اور لکھا نہیں، وہ کچھ جانتے نہیں ہیں، وہ ایسا کلام کہاں سے پیش کر رہے ہیں؟ اور جس کی مثال پیش کرنے کے لیے عرب کے کتنے جو ہیں وہ بڑے بڑے لوگ آئے اور اس کو چاہا، لیکن سب عاجز رہے، یعنی کوئی بھی نہ تو پہلے اس قرآن کی طرح کوئی جو ہے وہ کلام پیش کر سکا اور نہ کبھی قیامت تک پیش کر سکے گا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ واضح دلائل ہے۔ اور اللہ کے رسول نے جو کتاب پیش کی قرآن، اور قرآن اس لیے نازل ہوئی تاکہ لوگوں کے سامنے دلیل بن سکے، ہر طرح کی برائی سے دور کرنے والی یہی تو کتاب ہے۔ صحف مطہرہ کا مطلب کیا ہے کہ صحف جو ہے کیا ہے؟ صحیفہ ان اوراق کو کہتے ہیں جس پر کچھ اہم باتیں لکھی ہو، اور صحف کیا ہے؟ اس کی جمع ہے، یعنی پلورل ہے۔ صحیفہ ان اوراق کو کہتے ہیں جس پر کچھ اہم باتیں لکھی ہوئی، اور اس کو پھر جمع کیا جائے تو وہ صحف ہو جائے گا، یعنی اس کا جمع ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک کہ یہ کہ قرآن وہ پیش کرتا ہے، وہ ہر طرح کی، یہ جو قرآن جو پیش کیا گیا ہے یہ قرآن پاک ہے ہر طرح کی تحریف سے، اضافہ سے، یعنی ہر طرح سے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا ہے، کوئی اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کمی بیشی نہیں کر سکتا، یہ اس چیز سے پاک ہے۔ جبکہ اہل کتاب کی کتابوں میں کیا ہوا؟ تحریف موجود ہے، اور یہی کرتے کرتے ان کے ہاں پورا ہی جو ان کا دین بدل گیا، یعنی انسانوں کے اضافے اس میں موجود ہیں۔ تو اس طرح سے
دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم جو ہے وہ نہایت پاکیزہ ہے. ایک تو وہ خود میں پاک ہے اس چیز سے کہ کوئی اس میں پھیر بدل کر سکے، اضافہ کر سکے، تحریف کر سکے، اس چیز سے بالکل پاک ہے یہ. دوسری چیز یہ ہے، دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم جو ہے وہ نہایت پاکیزہ ہے. وہ کسی جو ہے نبی کی سیرت ہو یا کسی جو بھی احکام ہو، اس میں کسی طرح کی بھی جو ہے وہ گڑھی ہوئی بات یا بناؤ سنگار یا جھوٹ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، بالکل پاک اور صاف ہے. اور جتنے بھی انبیاء کرام کا اس میں ذکر آیا ہے یا جو بھی ذکر آیا ہے، کسی کے بارے میں بھی بری بات اس میں نہیں بیان کی گئی ہے، غلط بات نہیں بیان کی گئی ہے، الزامات نہیں بیان کیے گئے ہیں. جبکہ دوسری ساری کتابوں میں ان لوگوں نے یہی سب چیزیں تحریف کر کر کے یہ ساری چیز نعوذ باللہ غلط جو ہے وہ نبیوں کے بارے میں باتیں لکھ دی ہیں. اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہر طرح کی پاکی کا حکم یہ دیتا ہے. یہ قرآن جو ہے پاکیزہ صحیفہ کا مطلب تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ صحیفہ جو ہے وہ ہر طرح کی پاکی کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ دل کی پاکی ہو، کفر اور نفاق سے اور شرک سے، کردار کی پاکی ہو، اخلاق کی پاکی ہو، یا جسم کی پاکی ہو، یا پھر معاملات کی پاکی ہو، اور یا پھر معاشرے کی پاکیزگی کی بات ہو. اس میں یہی دعوت دی گئی ہے اور یہی احکام اس میں پیش کیا گیا ہے کہ ہر طرح کی پاکی کا. تو اس طرح سے یہ صحفم مطہرہ ہے. اچھا، فیہا کتب قیمہ، یعنی کہ جس میں مستحکم کتابیں موجود ہیں. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے اس کی ہر صورت ایک مستقل کتاب ہے، یعنی ایک صورت ایک کمپلیٹ بک ہے. ایک صورت، یہ قرآن ایسی 114 مستقل کتابوں کا مجموعہ ہے. اس کی ایک صورت اپنے موضوع اور مضمون کے لحاظ سے مکمل ہے. جب ہم ایک صورت کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری باتیں اس میں بتا دی ہے اور ہر کچھ اس میں موجود ہے. وہ ایک مکمل جو ہے وہ کتاب لگتی ہے. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ کتاب کا مطلب اصل میں یہ ہے، علماء کرام نے 3 مطلب لیا ہے. ایک ہے جو ابھی میں نے بتایا کہ مستقل کتاب ہے ہر صورت، تو اس طرح سے 114 مستقل کتابوں کا مجموعہ جو ہے وہ یہ قرآن ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس قرآن میں جو احکام ہیں وہ بالکل درست ہیں، قیم ہیں. اس میں جو قصے بیان ہوئے ہیں وہ بالکل سچے ہیں. اس کے فیصلے جو ہیں وہ بالکل مستحکم ہیں. اور تیسری جو بات ہے کہ دوسرے کتاب کی جو ہے اس میں جو دوسری ساری کتاب ہے پہلے کی سبھی کا مجموعہ یعنی کہ خلاصہ اس کتاب میں موجود ہے. تو یہ 3 معنی جو ہے علماء کرام نے لیا ہے. پہلا کیا ہے؟ احکام جو اس میں ہیں وہ بالکل درست ہیں، قصے جو ہیں اس میں بالکل سچے ہیں، فیصلے جو ہیں وہ بالکل مستحکم ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ جو کتاب پہلی کتابیں ہیں ان سبھی کتابوں کا اس میں خلاصہ موجود ہے. اور تیسرا اس کا مطلب لیا ہے کہ ہر جو صورت ہے وہ ایک مکمل کتاب ہے اور ساری صورتوں کا مجموعہ یہ ایک قرآن ہے. تو اس طرح سے سبھی معنی جو ہے وہ درست لیا گیا ہے اس صورت کا مطلب. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. اب اہل کتاب میں سے جو ہے تفرقے میں کب پڑے؟ اب
جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ اس بات کے بعد پیدا ہوا جب کہ پہلے ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے، پھر ان کے اندر جو ہے وہ تفرقہ پیدا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر کا ذکر، قرآن جیسی روشن کتاب آنے کے بعد ان میں تفرقہ پیدا ہوا۔ یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ لوگ ایک جٹ تھے، ایک مل کر کے رہتے، ملے ہوئے تھے وہ لوگ سب، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، قرآن آنے کے بعد ان کے اندر تفرقہ پیدا ہوا، کیونکہ کچھ تھوڑے بہت جو لوگ ایمان لے آئے، باقی سارے کافر کے کافر ہی رہے، حالانکہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ انبیاء کے بعد ان کی امت جو فرقوں میں بٹنا شروع ہو گئی یا ہو جاتی ہے جب بھی، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ جو روشن دلائل آئے، یعنی کہ جو رسول آئے اور جو کتابیں آئیں وہ واضح دلائل پیش نہیں کر سکی نعوذ باللہ، یہ مطلب اس کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ ان کے اندر جو تفرقہ آتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حسد، عناد، نفس پرستی، یہ ساری چیز جو ہے اپنی اعراض، اپنے مفادات یعنی اپنے فائدے کے لیے، جاہ طلبی، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ فرقہ در فرقہ میں لوگوں کو بانٹتا چلا جاتا ہے اور لوگ حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، یعنی شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور وہ حق کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ حق آ گیا تو واضح دلائل ان کے پاس موجود نہیں تھا، ان کے پاس موجود تھا، لیکن موجود ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچے کو پہچانتا ہے انسان، اس طرح سے کہا جاتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن وہ لوگ ان کے اندر جو ہے فرقہ پرستی آیا، وہ لوگ فرقے میں بٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں کہ جو یہود کے لوگ جو ہیں 71 فرقے میں بٹیں گے، نصرانی جو ہیں وہ 72 فرقے میں، اور اس امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، جس میں ایک کے سوائے سب جہنمی ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے۔ تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ کون ہوں گے وہ لوگ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو اس طرح سے فرقے میں یہود اور نصارہ میں سے جو کفر پہ تھے سب بٹ گئے، اور ان میں سے کچھ بہت کم ہی جو تھے وہ ان میں ایمان لے کے آنے والے تھے، جیسے سلمان فارسی تھے نصارہ میں سے، وہ ایمان لے کے آئے تھے، عبداللہ بن سلام تھے یہودی میں سے، وہ ایمان لے کے آئے تھے، یعنی کہ یہود اور نصارہ میں سے بہت کم ہی تھے، کچھ ہی جو تھے وہ ایمان لے کے آئے تھے، باقی سارے جو ہے وہ فرقے میں وہ لوگ بٹ گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی حسد، عناد، نفس پرستی، شیطان کی پیروی کرنا، اور اس کی وجہ سے ان لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا تھا، وجہ یہ تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو انہیں حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ خالصتاً اللہ کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں پوری طرح یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی درست دین ہے۔ اب درست دین یہاں بتایا گیا کہ درست دین کیا ہے۔ درست دین جو ہے یہاں حنیف کہا گیا۔ حنیف کیا ہوتا ہے؟ حنیف ہوتا ہے ایک طرف مائل ہو جانا، یعنی یکسو ہونا۔ حنفا اس کی جمع ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ شرک سے توحید کی طرف، اور تمام ادیان سے منقطع ہو کر، یعنی کٹ کر کے، ہٹ کر کے، چھوڑ کر کے، منقطع ہو کر صرف دین اسلام کی طرف مائل ہونا اور یکسو ہونا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو یہ حکم ہوا تھا، اور ہر نبی کا یہی پیغام ہوتا تھا، ہر نبی یہی پیغام لے کر کے آتے تھے۔ یعنی اس میں
درست دین، اب اس آیت میں جو درست دین کے اصل جو حکم ہے، یعنی اس صورت میں جو اصل حکم بیان ہوا وہ کیا ہے، اسی صورت میں ہے، یعنی درست دین کے 3 اصول بتائے گئے اس میں۔ پہلا اصول کیا بتایا گیا؟ توحید بتایا گیا کہ مخلص ہو کر کے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ 3 چیزوں کی دین کے اندر سختی ہے، ان 3 چیزوں کی دین کے اندر بڑی سختی ہے۔ ایک تو توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، توحید کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں جو ہے وہ ایک دم سے محتاط رہنے کی ضرورت، اور پھر نماز کو قائم کرنا ایک دم سے بہت ضروری، زکوٰۃ دینا بہت ضروری۔ یہ 3 چیز جو ہے وہ بہت جو ہے دین کے اندر اس میں سختی ہے، توحید اور نماز اور زکوٰۃ۔ نماز کے بارے میں بہت ہی معروف ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اور جو ہے ان کے اندر، یعنی کہ ایک بندہ جو ہے اس کے اور شرک کفر پہ جو رہتا ہے، اس میں ایک مسلمان بندہ ایمان والے پہ اور شرک اور کفر پہ جو ہے اس میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے نماز کو چھوڑا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ تو نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت ہے، یعنی کہ اس صورت میں جو اہم اصول بتایا گیا دین کے اندر، دین کی، وہ یہی چیز بتائی گئی کہ توحید ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، انسان کو مخلص ہونا چاہیے اللہ کے تئیں، اور نماز قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ دینا، یہ بہت ہی ضروری ہے 3 چیزیں۔ تو پہلی چیز کا جو تعلق ہے یعنی کہ توحید کا، اس کا تعلق دل سے ہے، اور نماز کا جو تعلق ہے انسان کے جسم سے ہے، یعنی بدنی عبادت ہے، اور تیسری چیز جو زکوٰۃ ہے اس کا جو تعلق ہے وہ اس کا تعلق مال سے ہے، یعنی اللہ کے لیے انسان دل سے راضی ہو جائے، دل سے مان لے، جسم سے اس کی گواہی دے، اور پھر مال سے بھی اس کی راہ میں خرچ کر کے اور جو ہے حق ادا کرے۔ اچھا، تو اس میں جو 3 چیزیں بتائی گئی ہے، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور یہی دین قیم ہے۔ یہ کیا کہا گیا کہ یہی دین قیم، یعنی درست دین یہی ہے، درست دین یہی ہے جس میں یہ 3 چیزیں ہوگی، اور یہ 3 اصول پایا جائے گا جس کے اندر وہ سمجھو کہ وہ درست دین پر ہے۔ اب جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ اب یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ بات بتانے کے بعد، اصول بتانے کے بعد، اہل کتاب اور مشرکوں میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً دوزخ کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں، بدترین خلائق ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب اس صورت میں انجام بتایا جا رہا ہے کہ درست دین کے جو 3 اصول بتائے گئے کہ توحید پہ رہنا، یعنی شرک اور کفر سے اجتناب کرنا، بچنا، اور توحید پہ رہنا، سارے ادیان سے، سارے دین سے، جو بہترین دین ہے اسلام، اس کی طرف آ جانا، یکسو ہو کر کے، سب کو چھوڑ کر کے اس کی طرف مائل ہونا، اور نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، یہ جو 3 اصول بتائے گئے اس کا انکار کرنے والے، اور باقاعدگی سے وہی لوگ اس کا جو ہے وہ اس کو مانیں گے اور اس کو کریں گے، کیونکہ منافق بھی جو ہیں وہ کرتے تھے لیکن دل سے نہیں کرتے تھے، ایمان ان کے اندر جو ہے متزلزل تھا، ان کا عقیدہ آخرت پہ کمزور تھا، ایمان جو ہے ان کا اس طرح کا نہیں تھا، تو وہ بھی اگر توبہ کر لیں اور پھر کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اب انجام یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا، یعنی کہ جو لوگ نہیں مانیں گے، یہود اور نصارہ میں سے ہوں، یا جو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں قسم کے کفر ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے، تو یہود اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے فرشتے، اس کی کتاب و حتیٰ تک کہ آخرت پر بھی پورا ایمان رکھتے تھے، مگر ساتھ میں یہ بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، پیارے ہیں، ہمیں بس چند دنوں کے لیے ہی آگ چھوئے گی۔
تو اللہ نے ان کے اس عقیدے کو بھی کفر ہی سے ہی تعبیر دیا ہے. یعنی مخلص جو بات بتائی گئی ہے نا، مخلص اخلاص ہونا چاہیے، وہ چیز مخلصین لہ الدین حنفاء، ہر چیز کو چھوڑنا ہوگا، اخلاص لانا ہوگا اپنے اندر. تو پھر وہ جو ویسا شخص ہوگا تو وہ تو کامیاب ہوگا، لیکن جو اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا اس کا انجام اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ دوزخ میں جائے گا اور ہمیشہ اس میں رہے گا. اور ایسے لوگوں کو بدترین مخلوق کہا گیا. تو انسان تو اشرف المخلوقات میں سے ہے، انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے، لیکن جب وہی انسان کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، تو بدترین مخلوق میں ہو جاتا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، یعنی کہ وہی انسان بدترین مخلوق میں ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جو حق کو سننے سے بہرا ہو جاتا ہے، حق کو سننے سے بہرا ہو جاتا ہے، حق کہنے سے گونگا ہو جاتا ہے اور اللہ کے احکام کو سمجھنا نہیں چاہتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ بدترین مخلوق ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے اور جو کفر کرتے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں. آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں، بہترین خلائق ہیں. ان کے پروردگار کے یہاں ان کا بدلہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ سب کچھ اس لیے ہوا جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا. تو یہ بات جو بتائی جا رہی ہے بہترین مخلوق اور پہلے بتائی گئی بدترین مخلوق، تو یہاں جو بدترین مخلوق ان کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ عقل اور تمیز ہونے کے باوجود اپنے خالق اور مالک کے حق کو نہیں پہچانے. اور مومن جن کی یہاں بات ہو رہی ہے، جو نیک عمل کرتے رہتے ہیں، تمام مخلوق سے بہتر ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی بہتر ہیں. اس لیے کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو خیر اور شر کا اختیار ہی نہیں دیا ہے، بلکہ ان کی اطاعت الہی جو ہے اضطراری ہے، اختیاری نہیں ہے. یعنی کہ ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ شر کریں یا خیر کریں، ان کے ہاں خیر ہی خیر ہے. یعنی فرشتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خیر کا ہی پہلو رکھا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بڑی بڑی نشانی، جنت، جہنم اور آسمان کے سارے جو ہے بہت سارے جو ہمارے لیے جو غائب ہیں وہ فرشتے جو ہیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سن رہے ہیں. تو یہ ساری چیز جو ہے ان کے اندر ہے، ان کے پاس ہے، اور ان کے اندر شر کا کوئی پہلو ہی نہیں ہے، ان کو اختیار ہی نہیں دیا گیا ہے، ان کے اندر خیر کا ہی پہلو ہے. تو پھر جب انسان مومن جب اطاعت اختیار کرتا ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ عام مومن عام فرشتوں سے اور مقرب مومن مقرب فرشتوں سے افضل ہیں اور مخلوق میں افضل ہیں، یعنی کہ بہترین مخلوق ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق سے، جن میں سب فرشتے بھی شامل ہیں، افضل ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور اس اختیار کے باوجود اور انسانوں نے جنت اور جہنم اور آسمان کا مشاہدہ نہیں کیا ہے، اس کے باوجود جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، یہ بھی اللہ کا ہی حکم ہے، تو پھر وہ ساری مخلوق سے بلکہ فرشتوں سے بھی بہتر ہو جاتا ہے اور وہ بہترین مخلوق ہو جاتا ہے. یعنی
ایمان اور عمل صالح کی توفیق جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کیوں ملتی ہے یہ بھی بتا دی گئی یہاں. جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے جو ڈرنے والے ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور پھر وہ ہر وقت ویسا انسان جو ہر وقت جو ہے وہ اللہ کی مشیت پہ راضی رہتا ہے، اور اللہ بھی پھر ایسے لوگوں سے راضی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت اور جنت کی جو بے شبہ نعمتیں جس کو کہی جاتی ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ ویسے لوگوں کے لیے ہے. تو وہ اللہ سے اور بھی جب جنت میں جائے گا تو اور بھی راضی ہو جائے گا. تو یہاں جو 2 شرط بتائی گئی، 2 بات بتائی گئی خیر البریہ ہونے کے لیے، وہ 2 شرط کیا بتائی گئی؟ ایمان اور عمل صالح. ایمان میں جو ہر سارے جو ہے شعبوں میں جو ہے ایمان لانا ہے. خصوصی جو ہے 6 جو ارکان ہیں، اللہ پر ایمان، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، یہ جو 6 ہیں اس پہ تو لازم ہے ایمان لانا، اور پھر اس کے جو شرائط ہیں اس کو بھی اپنے اندر لانا. جیسے اس کے شرائط کے علم ہے، یقین ہے، اخلاص ہے، محبت ہے، یہ ساری چیز جو ہے ہونا، یعنی اس کے شعبوں میں شرائط بھی جو ہے ساتھ میں ہونا ضروری ہے. یعنی کہ ایمان ہونا، ایمان سبھی شعبوں میں ہونا، اور اس کے شرائط کا بھی ہونا ایمان میں پہلی شرط ہے. دوسری شرط جو ہے عمل صالح. خیر البریہ ہونے کے لیے عمل صالح، یعنی عمل صالح جو ہے ہم جانتے ہیں کہ عمل صالح کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا. ٹھیک ہے، اب یہ ظاہری بھی ہونا چاہیے اور باطنی بھی ہونا چاہیے. فرائض کا اہتمام بھی کرے، نوافل کا بھی اہتمام کرے، ہے نا، یعنی کہ اور اس کے فعل میں بھی وہ صالح ہو اور ترک میں بھی صالح ہو. یعنی کہ جس کام کا اس کو حکم دیا گیا ہے اس میں بھی صالح ہو، وہ نیک ہو، اور اسی طریقے پر جس کا حکم دیا گیا اسی طریقے پر کرے. اور جس چیز کو ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس چیز کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں بھی پھر وہ صالح ہو، اور اس سے بھی وہ رکنے والا ہو، اس کو بھی وہ ترک کرنے والا ہو. اور یہی نہیں، خیر البریہ بننے کے لیے جو شرط ہے، جو اعمال صالح کی بات ہو رہی ہے، اس میں کیا ہے؟ حقوق العباد بھی ہونا چاہیے. حقوق اللہ کے بعد حقوق اللہ کے حق کو ادا کرنے والے میں بھی صالح ہونا چاہیے. جب ایک انسان حقوق اللہ میں پایا جائے گا کہ وہ صالح ہے، حقوق العباد میں بھی پایا جائے گا کہ وہ صالح ہے، تو پھر وہ ایسا انسان جو ہے وہ خیر البریہ کے شرط کو پورا کرنے والا ہوگا. تو اس طرح سے 2 شرط جو پوری کرنے والا ہوگا وہی خیر البریہ میں آئے گا، اور وہ انسان جو ہے خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والا ہوگا، خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والا ہوگا. تو یہ 2 شرط جو ہے وضاحت کے ساتھ پوری کرے گا، باطنی اور ظاہری، تو پھر انسان کامیاب ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ کی مشیت سے راضی ہونے والا. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ جو ہے ہمیں عمل کی توفیق دے. ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ حنیف بنا دے، ہمیں جو ہے وہ سارے ادیان سے کٹ کر کے، ہمیں شرک اور بدعات سے کٹ کر کے ہمیں توحید کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ مائل کر دے ہمیں. اور جو اصول بتائے گئے ہیں اس اصول پر ہمیں قائم کر دے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر چلائے، اور ہمیں ہمارے ایمان کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خالص کر دے، ہمیں مخلص بنا دے، اور پھر ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری کوششوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ.